میکن وائس راستہ حکمت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار تھے، آپ جس میدان جنگ میں تشریف لے جاتے اپنی ٹوپی کو ضرور سر پر رکھ کر جاتے اور ہمیشہ فتح ہی پا کر لوٹتے، کبھی شکست کا منہ نہ دیکھتے۔ ایک مرتبہ جنگ یرموک میں جبکہ میدان جنگ گرم ہو رہا تھا، حضرت خالد کی ٹوپی گم ہو گئی۔ آپ نے لڑنا چھوڑ کر ٹوپی کی تلاش شروع کر دی۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ تیر اور پتھر برس رہے ہیں، تلوار اور نیزہ اپنا کام کر رہے ہیں، موت سامنے ہے، اور اس عالم میں خالد کو اپنی ٹوپی کی پڑی ہوئی ہے اور وہ اسی کو ڈھونڈنے میں مصروف ہو گئے ہیں، تو انہوں نے حضرت خالد سے کہا، جناب ٹوپی کا خیال چھوڑیے اور لڑنا شروع کیجیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس بات کی پرواہ نہ کی اور ٹوپی کی بدستور تلاش شروع رکھی۔ آخرکار ٹوپی ان کو مل گئی تو انہوں نے خوش ہو کر کہا، بھائیو، کیا تم جانتے ہو مجھے یہ ٹوپی اتنی عزیز کیوں ہے؟ جان لو کہ میں نے آج تک جو بھی جنگ جیتی اسی ٹوپی کے طفیل، میرا کیا ہے، سب اسی کی برکتیں ہیں، میں اس کے بغیر کچھ بھی نہیں، اور اگر یہ میرے سر پر ہو تو پھر دشمن میرے سامنے کچھ بھی نہیں۔ لوگوں نے کہا، آخر اس ٹوپی کی کیا خوبی ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ دیکھو اس میں کیا ہے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سر انور کے بال مبارک ہیں جو میں نے اس میں سی رکھے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ عمرہ بجا لانے کو بیت اللہ تشریف لائے اور سر مبارک کے بال اتروائے، تو اس وقت ہم میں سے ہر ایک شخص بال مبارک لینے کی کوشش کر رہا تھا اور ہر ایک شخص دوسرے پر گرتا تھا، تو میں نے بھی اسی کوشش میں آگے بڑھ کر چند بال مبارک حاصل کر لیے تھے اور پھر اس ٹوپی میں سی لیے۔ یہ ٹوپی اب میرے لیے جملہ برکات و فتوحات کا ذریعہ ہے، میں اسی کے صدقے میں ہر میدان کا فاتح بن کر لوٹتا ہوں۔ پھر بتاؤ، یہ ٹوپی اگر نہ ملتی تو مجھے چین کیسے آتا؟ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی جملہ برکات و انعامات کا ذریعہ ہیں، اور آپ کا ہر منہ مبارک برکت اور رحمت ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق اشیاء کو بطور تبرک اپنے پاس رکھتے تھے، اور جس کے پاس آپ کا بال مبارک بھی ہوتا اللہ تعالیٰ اسے کامیابیوں سے سرفراز فرماتا تھا۔ ایک مرتبہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک کے 2 بال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئے۔ آپ ان 2 بالوں کو بطور تبرک گھر لے آئے اور بڑی تعظیم کے ساتھ اندر ایک جگہ رکھ دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد
اندر سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آنے لگیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اندر گئے تو تلاوت کی آوازیں تو آ رہی تھیں مگر پڑھنے والے نظر نہ آتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا قصہ عرض کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، یہ فرشتے ہیں جو میرے بال کے پاس جمع ہو کر قرآن پڑھتے ہیں۔ مغل شہنشاہ اورنگزیب ایک بار اپنی شہزادگی کے زمانے میں بلخ کی مہم پر گیا اور عبدالعزیز خان سے معرکہ آرا ہوا۔ عین حالت جنگ میں نماز ظہر کا وقت آ گیا، چاروں طرف سے تیر برس رہے تھے، لیکن یہ استقلال کا پتلا گھوڑے سے کمال متانت سے اترا، نماز کی صف قائم کی، سکون قلب سے فرائض و نوافل ادا کیے۔ عبدالعزیز خان یہ منظر دیکھ کر لڑائی سے ہٹ گیا کہ اس سے لڑنا تقدیر سے لڑنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس بات کا خواہش مند ہو کہ اس کی صحت و تندرستی زیادہ عرصے تک قائم رہے تو اس کو چاہیے کہ صبح اور شام کو کھانا لازمی کھائے، قرض سے سبکت دوش رہے، ننگے پاؤں نہ پھرا کرے اور عورت سے قربت کم کیا کرے۔ Allah